خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم ماخذ قرآن مجید کی چوتھی سورت سورۃ النساء اس کی تلاوت کی روشنی میں کچھ اہم نکات اور پیغامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس تلاوت سے ہم سورۃ النساء کے جو مرکزی موضوعات ہیں، جو خاص احکامات ہیں اور جو بنیادی پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ کن باتوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بات واضح رہے کہ یہ کوئی مکمل تفسیر نہیں ہے، یہ بس فراہم کردہ تلاوت سے جو اہم خیالات ہمیں ملے ان پر ایک گفتگو ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ سورت دیکھیں، نام ہی النساء یعنی عورتیں، تو یہ شروع سے ہی معاشرتی توازن، خاندان کا استحکام اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے بنیادی اصول ہمیں بتاتی نظر آتی ہے۔ سورت کا آغاز تو بہت ہی جامع ہے۔ آیت 1 اس میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا جی اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، ساتھ ہی تقوی اور رشتوں الارحام کا خیال رکھنے کا حکم۔ یہ صرف ایک حکم نہیں لگ رہا، یہ تو ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے نا؟ بالکل بالکل۔ یہ آیت تو انسانیت کا جو مشترکہ ورثہ ہے اس کی بنیاد ہے، اور برابری کی، ایک ہی نفس تخلیق، یہ تصور ہی تمام آپ کہہ لیں مصنوعی تقسیموں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر فوراً تقوی یعنی اللہ کا گہرا شعور، جواب دہی کا احساس، اور صلہ رحمی یعنی جو خونی رشتے ہیں ان کا ان کو جوڑنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سماجی ہم آہنگی کی جڑیں اصل میں روحانی اور خاندانی ذمہ داریوں میں پیوست ہیں۔ اور یہ بات کتنی دلچسپ ہے کہ انسانیت کے اس بڑے تصور کے فوراً بعد ہی آیت 2 سے لے کر میرا خیال ہے آیت 10 تک معاشرے کے سب سے کمزور طبقے یعنی یتیموں، ان کے حقوق پر اتنا شدید زور ہے۔ جیسے فرمایا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو معاشرتی انصاف کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ در حقیقت یہ ترتیب بہت معنی خیز ہے۔ یتیموں کا مال، اس کی ایمانداری سے حفاظت کرنا، پھر جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار یعنی رشد کو پہنچیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کرنا، یہ آیت 6 میں ہے۔ جی، حتیٰ کہ وراثت جب تقسیم ہو رہی ہو، اس وقت بھی اگر کوئی یتیم رشتہ دار یا مسکین وہاں موجود ہو تو اسے بھی کچھ دینے کا حکم ہے، یہ آیت 8 میں ہے۔ تو یہ سب ایک آپ دیکھیں مربوط نظام ہے۔ اور آیت 10 میں جو سخت وعید ہے کہ یتیم کا مال ظلم سے کھانا، وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہو۔ یہ صرف مالی دیانتداری نہیں رہی، یہ تو معاشرے کی اخلاقی صحت کا ایک پیمانہ بن گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر خاندانی قوانین کا ذکر شروع ہوتا ہے، کافی تفصیل سے۔ آیت 3 میں ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت کا ذکر ہے۔ یہ آیت تو اکثر زیر بحث لیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، بہت واضح اور آپ کہیں سخت شرط، عدل کی۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ تو کیا یہ عدل صرف مالی معاملہ ہے یا کچھ اور بھی؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن کے سیاق و سباق میں عدل کا مطلب بہت وسیع ہے۔ یہ صرف نان نفقہ یعنی خرچے کی برابری نہیں ہے، بلکہ برتاؤ میں، وقت دینے میں اور جو دوسرے حقوق ہیں ان سب میں انصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، اور خود اسی صورت میں آگے چل کر آیت 129 میں اس کی جو عملی مشکل ہے اس کا بھی ایک طرح سے اعتراف ہے کہ شاید کامل قلبی میلان وہ انسان کے بس میں نہ ہوں۔ لہٰذا عدل کی یہ شرط جو ہے، یہ اس اجازت کو بہت بہت محدود کر دیتی ہے اور بہت ذمہ دارانہ بنا دیتی ہے۔ تو اگر عدل قائم نہیں رکھ سکتے تو راستہ ایک ہی نکاح کا ہے۔ اور اسی حوالے سے آیت 4 میں عورتوں کو ان کا مہر یعنی حق مہر خوش دلی سے دینے کا حکم ہے۔ اسے عورت کا حق قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی تو عورت کی مالی حیثیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے نا؟ یقیناً، بالکل۔ اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا ہے۔ آیت 19 میں حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ بالمعروف یعنی اچھے طریقے سے، شائستگی سے زندگی گزارو، یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں۔ اچھا، اور جو تحفے دیے ہیں یا مہر دیا ہے اسے زبردستی واپس لینے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی کھلی بدچلنی ثابت ہو جائے۔ اور نکاح کو آیت 21 میں میثاقاً غلیظہ کہا گیا ہے، یعنی ایک پختہ، ایک سنجیدہ عہد۔
یہ بھی اس رشتے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آیت 34 آتی ہے جو مرد کو قوام کہتی ہے۔ اس کا ترجمہ عموماً نگہبان یا سربراہ کیا جاتا ہے۔ وجہ بتائی گئی ہے کہ اللہ نے کچھ فضیلت دی ہے، شاید جسمانی طور پر، اور یہ کہ مرد معاشی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اسی آیت میں نیک عورتوں کی صفات بھی ہیں، تو اس قوامیت کو وہ کیسے سمجھا جائے؟ دیکھیں، قوام کا مطلب صرف حاکمیت نہیں ہے، اس میں ذمہ داری اور حفاظت کا پہلو زیادہ اہم ہے۔ یہ فضیلت جو ہے نا، یہ برتری سے زیادہ ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کی بنیاد مالی کفالت ہے، خاندان کی مجموعی دیکھ بھال ہے۔ یہ ایک انتظامی کردار ہے، کوئی مطلق الانانیت نہیں۔ ٹھیک۔ اسی لیے دیکھیں، اسی آیت میں اگر نشوز یعنی بیوی کی طرف سے سرکشی یا نافرمانی کا خدشہ ہونا، تو اصلاح کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا طریقہ؟ وہ ایک تدریجی عمل ہے، مطلب پہلے تو نرمی سے سمجھانا ہے، پھر اگر بات نہ بنے تو تعلقات میں تھوڑی عارضی دوری، اور آخری آپشن کے طور پر ایک ہلکی سی آپ کہہ لیں جسمانی تنبیہ ہے، جس کی تشریح میں البتہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور مقصد سزا دینا نہیں، احساس دلانا ہے۔ لیکن فوراً یہ بھی کہا کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں، راہ راست پر آ جائیں، تو پھر زیادتی کا کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے، ان پر کوئی راستہ نہ تلاش کرو۔ اور اگر معاملات اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے؟ تو آیت 35 ایک بہت عملی حل دیتی ہے کہ دونوں خاندانوں سے ایک منصف یعنی حکم مقرر کیا جائے، وہ مل کر صلح کی کوشش کریں، اور فرمایا کہ اگر ان کی نیت اصلاح کی ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ خود ان میں موافقت پیدا فرما دے گا۔ یہ تو پورے خاندان اور معاشرے کو اس عمل میں شریک کرنے والی بات ہے۔ خاندان کے بعد پھر وراثت کے قوانین آ جاتے ہیں، آیات 11، 12 اور پھر سورت کے بالکل آخر میں آیت 176۔ ان میں غیر معمولی تفصیل ہے۔ والدین، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، ہر ایک کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اتنی زیادہ تفصیل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، اس تفصیل کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت کے عرب معاشرے میں جو ناانصافیاں رائج تھیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ وراثت اکثر صرف مردوں کو ملتی تھی، خاص طور پر بڑے بیٹے کو۔ اچھا، اور عورتیں اور جو کمزور رشتہ دار تھے، وہ محروم رہ جاتے تھے۔ جی ہاں، وہ محروم کر دیے جاتے تھے۔ قرآن نے اس پورے نظام کو آپ کہیں بدل دیا۔ آیت 7 میں ہی یہ اصول واضح کر دیا گیا تھا کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر شدہ ہے۔ یہ تو ایک انقلابی اعلان تھا اس وقت۔ واقعی؟ تو ان تفصیلی قانونوں نے ہر حقدار کا حصہ بالکل ریاضیاتی وضاحت سے متعین کر دیا، تاکہ کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو، کوئی ابہام نہ رہے، کوئی ناانصافی نہ ہو۔ کلالہ کی وراثت کے احکام بھی خاص طور پر بیان ہوئے ہیں۔ جی، کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ اصول زندہ ہوں یعنی والدین، دادا وغیرہ، نہ فروع یعنی اولاد، پوتے وغیرہ۔ اس کی وراثت کے احکام آیت 12 اور پھر آخر میں 176 میں ہیں۔ تو یہ سارے قوانین وراثت کے، انہیں پھر حدود اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدیں۔ آیت 13 میں یہ ذکر ہے۔ اچھا، یعنی ان کی پابندی لازمی ہے۔ جی بالکل، اور ان پر عمل کرنے کا بڑا اجر ہے، لیکن اگر کوئی ان سے تجاوز کرے تو پھر سخت سزا کی وعید بھی ہے۔ ان کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہوئی خاندانی اور وراثتی انصاف کی، لیکن سورہ معاشرتی اور معاشی انصاف کے دائرے کو اور بھی وسیع کرتی ہے۔ آیت 29 میں حکم ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ اچھا، تو ناحق کھانے میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہر وہ طریقہ شامل ہے جو شریعت کی نظر میں ناجائز ہے، مثلا چوری، دھوکہ دہی، سود، جوا، رشوت، کسی کا مال دبا لینا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب کچھ۔ صرف وہ تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو، شفاف ہو، اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی آیت میں اپنے آپ کو قتل نہ کرو کا حکم بھی بہت اہم ہے۔ اس میں خودکشی بھی شامل ہے اور ایک دوسرے کا ناحق خون بہانا بھی۔ تو یہ جان اور مال دونوں کی حرمت پر زور ہے۔ پھر آیت 58 آتی ہے جو حکمرانی اور آپ کہیں قضا یعنی فیصلے کرنے کے دو بنیادی اصول دیتی ہے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہاں امانتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف پیسے روپے کی امانت؟
نہیں، امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں صرف مالی امانتیں نہیں ہیں، بلکہ عہدے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کسی کا راز ہے، ووٹ ہے، اور ہر وہ چیز جو کسی کے سپرد کی جائے۔ تو اہل لوگوں کو ذمہ داری دینا اور پھر لوگوں کے بیچ فیصلے کرتے وقت عدل و انصاف کو ہر حال میں سامنے رکھنا، یہ ایک اچھے صالح معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور عدل کا معیار کیا ہے؟ آیت 135 تو اسے بالکل انتہا پر لے جاتی ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہوں یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ تو خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ، یہ تو بہت اونچی بات ہے، خود احتسابی کی انتہا ہے۔ بلا شبہ یہ آیت تو عدل کو ذاتی پسند، ناپسند، تعلقات، سماجی حیثیت، ہر چیز سے بالا تر قرار دے رہی ہے۔ سچی گواہی دینا، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کسی امیر کی طرفداری کرنا یا کسی غریب کے ساتھ ہمدردی میں کوئی بیجا رعایت کر دینا، دونوں ہی عدل کے خلاف ہیں۔ عدل کے ساتھ ساتھ احسان یعنی اچھا سلوک، اس کا دائرہ بھی بہت وسیع کیا گیا ہے۔ آیت 36 میں اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنے کے حکم کے فوراً بعد والدین سے شروع ہو کر رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، قریبی بھی اور دور کے بھی، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، مسافر اور جو ماتحت ہیں، غلام وغیرہ، سب کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے۔ جی، یہ آیت تو اسلامی معاشرت کا ایک بہت ہی خوبصورت نقشہ پیش کرتی ہے۔ عبادت کا تعلق صرف اللہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور اس فہرست کی وسعت دیکھیں، اس میں تقریباً ہر وہ شخص آ جاتا ہے جس سے انسان کا روزمرہ میں واسطہ پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی آیت کے آخر میں تکبر کرنے والے اور فخر جتانے والے، مختالن فخورا، اور وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، ان سے اللہ کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ آیت 36-37۔ تو گویا سماجی حقوق کی ادائیگی اور ذاتی تکبر اور بخل، ان میں ایک تضاد ہے۔ سورت میں ایمان، کفر اور نفاق، یہ موضوعات بھی بہت نمایاں ہیں۔ آیت 136 ایمان کے ارکان بتاتی ہے، اللہ، اس کے فرشتے، کتابیں، رسول اور یوم آخرت پر ایمان لانا۔ اور شرک کو، وہ تو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے جس سے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آیات 48-116۔ اگر کوئی توبہ کے بغیر مر جائے۔ جی، توحید تو اسلامی عقیدے کی بالکل بنیاد ہے۔ اس کے مقابلے میں کفر یعنی انکار اور نفاق یعنی منافقت، اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ خاص طور پر منافقین کا ذکر تو کافی تفصیل سے ہے۔ ان کی کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو وہ مسلمانوں میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ قرآن ان کی جو اندرونی کیفیت ہے اور جو ان کے رویے ہیں، ان کو واضح کرتا ہے۔ جیسے آیت 60 میں ذکر ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ طاغوت یعنی اللہ کا باغی نظام یا افراد۔ اچھا۔ اللہ اور رسول کے فیصلے سے وہ کتراتے ہیں۔ آیت 61۔ نماز پڑھتے بھی ہیں تو سستی سے، دکھاوے کے لیے، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ آیت 142۔ وہ مومنوں اور کافروں کے درمیان ایسے ڈگمگاتے رہتے ہیں، نہ پورے ادھر کے نہ پورے ادھر کے۔ آیت 143۔ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ان کا انجام کیا بتایا گیا ہے پھر؟ آیت 15 بہت واضح ہے۔ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ لیکن یہاں بھی آیت 146 میں توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنین کو بڑا اجر دے گا۔ اچھا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان کے حوالے سے بھی بہت سی آیات ہیں، ان کے کچھ غلط عقائد اور رویوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جی، مثلاً ان کے علماء کا اللہ کے کلام میں وہ رد و بدل کرنا، تحریف کرنا، آیت 46۔ بعض انبیاء کو ناحق قتل کرنا، آیت 155۔ حضرت مریم پر تہمت لگانا، آیت 156۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنا۔ ہاں، جیسے سولی دینے کا دعویٰ۔ جی، قرآن ان کے اس دعوے کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دی، آیت 157-158۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اسی طرح انہیں اللہ کا بیٹا کہنا
یا 3 خداؤں میں سے ایک کہنا، اس سے منع کیا گیا ہے، آیت 171۔ اور حضرت عیسیٰ کی جو صحیح حیثیت ہے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ، وہ بیان کی گئی۔ کیا تمام اہل کتاب کے بارے میں منفی بات ہی کی گئی ہے یا کچھ مثبت بھی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آیت 162 میں اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف بھی ہے جو علم میں پختہ ہیں اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے لیے بھی بڑے اجر کی خوشخبری ہے۔ اور آیت 171 میں انہیں دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو کہ ایک عمومی اصول بھی ہے۔ سورت کے آخری حصے کی طرف آئیں تو جنگ، امن اور ہجرت، اس سے متعلق بھی ہدایات ہیں۔ آیت 71 میں جنگی تیاری کا حکم ہے اور آیات 74 سے 76 میں اللہ کی راہ میں قتال یعنی لڑنے کی ترغیب ہے، خاص طور پر ان کمزوروں کو بچانے کے لیے جو ظلم کا شکار ہیں۔ جی، اور یہاں بھی اخلاقی پہلو بہت نمایاں ہے۔ جنگ کا مقصد کوئی ذاتی مفاد یا صرف ملک گیری نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں یعنی عدل کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہے۔ اسی لیے جنگ کے دوران بھی اخلاقی حدود رکھی گئی ہیں۔ اگر غلطی سے کوئی مومن قتل ہو جائے تو دیت اور کفارہ لازم کیا گیا، آیت 92۔ جبکہ جان بوجھ کر اگر کوئی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا ابدی جہنم بتائی گئی ہے، آیت 93۔ اور جنگ کے دوران اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کرے تو محض شبہ کی بنیاد پر اسے رد کرنے سے منع کیا گیا ہے، آیت 94۔ جنگ و مال سے جہاد کرنے والوں اور جو لوگ بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہتے ہیں ان کے درجات میں فرق بھی بیان کیا گیا ہے، آیت 95۔ بالکل، اور ان لوگوں کے لیے جو ظلم کے ماحول میں ہیں، دین پر عمل نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہجرت کا راستہ کھلا ہے، آیات 97 سے 100۔ اللہ کی زمین کو وسیع کہا گیا ہے، اور سفر اور خوف کی حالت میں نماز کو قصر کرنے یعنی مختصر کرنے کی اجازت، آیت 101۔ اور حتیٰ کہ میدان جنگ میں باجماعت نماز یعنی صلاۃ الخوف، اس کا طریقہ سکھانا، آیت 102۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ سے تعلق قائم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کریں تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے سورۃ النساء کے چند آپ کہیں مرکزی ستونوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انسانیت کا اتحاد، پھر یتیموں اور کمزوروں کے حقوق، خاندان کی تشکیل اور اس کی حفاظت کے لیے عدل پر مبنی قوانین، وراثت کی منصفانہ تقسیم، پھر وسیع تر معاشرتی اور معاشی انصاف، ایمان کی حقیقت اور منافقت کی پہچان، اہل کتاب سے مکالمہ اور جنگ و امن کے اصول، یہ سب موضوعات جیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ صورت ایک مکمل اور مربوط ضابطۂ حیات پیش کرتی ہے۔ اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے، اور یہ قیام عدل، رحم اور ذمہ داری کے اصولوں پر مبنی ہے، چاہے وہ گھر کے اندر میاں بیوی کا تعلق ہو، یا بازار میں لین دین، یا عدالت میں گواہی دینی ہو، یا میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہو۔ ہر جگہ کچھ حدود ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، اور کمزوروں کا تحفظ اور انصاف کا قیام، یہ تو جیسے اس صورت کی روح ہے۔ آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ سورۃ النساء بار بار قسط یعنی عدل و انصاف پر زور دیتی ہے، گھر میں، وراثت میں، گواہی میں، فیصلوں میں، یہاں تک کہ اپنے ذات کے خلاف بھی۔ آج کے دور میں جہاں ناانصافی کی کئی نئی اور پیچیدہ شکلیں موجود ہیں، ہم انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر عدل کے اس قرآنی معیار کو اپنی زندگیوں اور اپنے معاشروں میں کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اس گہرائی میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔